خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا ٹاپک جس پہ میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا وہ ہے خدا کا کلام۔ آج عزیزوں ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیا ہے اور اس تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کی کیا تھاٹس ہیں کہ خدا کا کلام کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم خدا کے کلام سے ہی ان چیزوں کے جواب ڈھونڈیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ کلام بطور الہی کلام یعنی ڈیوائن سپیچ، بائبل کے سیاق و سباق میں خاص طور پر پرانے عہد نامہ میں خدا کے کلام کو اکثر خدا کے بولے گئے احکام اور اس کی طرف احکام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پیدائش کے پہلے باب میں جب کائنات کی تخلیق کی گئی تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کلام کیا۔ پیدائش پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں خداوند نے کہا اور ہو گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ خداوند کے الفاظ نہایت طاقتور ہیں اور تخلیق کرتے ہیں اور وہ وجود کو بے وجودی سے وجود میں لے آتے ہیں۔ آمین، ہاللویہ۔ ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہ دیکھا کہ خدا بولتا ہے۔ ورڈ آف گاڈ مینس خدا کا کلام، یعنی خدا بولتا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر کہیں تو اس کے معنی اس سینس میں ہم لے سکتے ہیں کہ خدا بولتا ہے۔ آئیے کلام مقدس نکال لیجئے۔ پیدائش پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں کلام میں یہ لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی، یعنی خدا نے کلام کیا اور روشنی ہو گئی۔ آمین۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کا کلام تخلیق کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے اور ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور خدا کا کلام خدا کے اختیار کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا خالق ہے اور تمام کائنات مخلوق ہے۔ اس سینس میں خدا کا کلام اپنی مخلوق کے اوپر سپرمیسی کو ظاہر کرتا ہے، خدا کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کے الفاظ بے حقیقت سے حقیقت کو سامنے لاتے ہیں۔ آمین، ہاللویہ۔ آئیے ہم 33 زبور اس کی 6 آیت میں یوں پڑھتے ہیں کہ آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ آمین۔ 9 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ اس نے یعنی خداوند نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا۔ آمین۔ یہ آیت بھی کریشن کے تعلق سے بیان کرتی ہے کہ خدا جب کلام کرتا ہے تو کریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عزیزو، یہ بہت خاص بات ہے۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ عبرانیوں 11واں باب اس کی 3 آیت میں پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم یعنی دا ہول یونیورس، تمام کائنات خدا کے کہنے سے یعنی اس کے کلام سے بنے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ آمین۔ یعنی خدا نے کوئی انگریڈینٹس اکٹھے کر کے نہیں بنایا کسی چیز کو، بلکہ خدا نے کہا، خدا نے کلام کیا اور چیزیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں۔ ہاللویہ، آمین۔ آئیے اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ خدا کا کلام تحریر کی شکل میں، جب ہم خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر جو اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ آمین۔ عزیزو، اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے الفاظ اپنے بندہ یعنی نبی موسیٰ کو سنائے، بتائے، اور موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ ان باتوں کو لکھ لے۔ یہاں سے خدا کا کلام ایک تحریری شکل میں موجود ہونا شروع ہوا۔ اور عزیزو، یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ جو پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابیں ہیں وہ موسیٰ نبی نے لکھی ہیں۔ اب ہم پرانے عہد نامے میں سے ایک اور مثال دیکھتے ہیں
حبقوق کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے، تب خداوند نے مجھے یعنی حبقوق کو جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ آمین۔ عزیزو، یہاں بھی ہم ایک دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندے حبقوق کو یوں فرما رہا ہے کہ جو بات تو نے رویا میں دیکھی اس کو لکھ لے، اور یہ بات بے شک دیر سے ہوگی لیکن یہ ضرور ہوگی۔ اس سے ہم خدا کے کلام کی ایتھینٹسٹی کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہاللویا، پریز لارڈ۔ اور پھر ایک اور مثال ہم زکریا اس کے 1 باب اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الافواج نے اپنے ارادے کے مطابق ہماری عادات اور ہمارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔ آمین۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ خدا کا کلام وہ ہے جو خدا نے اپنے خدمت گزار نبیوں سے بات کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور وہ چیزیں جو خداوند نے فرمائی تھی وہ پاسٹ میں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ بھی خداوند کے کلام کی ایتھینٹسٹی کو بیان کرتا ہے۔ آمین۔ آئیے اب نئے نامے 2 پطرس اس کا 1 باب اس میں ہم دیکھتے ہیں 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک لو نہ پھوٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ آمین۔ عزیزو، یہاں پہ بہت خاص پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ جو خداوند کا کلام یعنی بائبل مقدس ہمارے پاس موجود ہے، خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہم اچھا کرتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک چراغ کی مانند ہے جو اندھیری دنیا میں روشنی بخشتا ہے۔ اور کتاب مقدس کی جتنی باتیں نبوت سے تعلق رکھتی ہیں وہ کسی کے ذاتی اختیار کی نہیں، بلکہ خداوند کے خدمت گزار نبی روح القدس کی تحریک سے بولتے تھے اور پھر اس کو لکھتے تھے۔ آمین، ہاللویا۔ اور جب ہم 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب 16 اور 17 آیت دیکھتے ہیں تو کلام مقدس کے تعلق سے یوں لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ آمین۔ عزیزو، ہم جو یہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کا مقصد کیا ہے۔ تو خدا کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے کلام کا ہر ایک صحیفہ تعلیم اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت پانے کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ خداوند کے لوگوں کو کامل کرنے کے لیے ہے تاکہ خدا کے لوگ نیک کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ آمین۔ اور پرانے نامے میں داؤد نبی 119 زبور اس کی 105ویں آیت میں یوں لکھتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آمین۔ اور 2 پطرس 1 باب 19ویں آیت میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اندھیری جگہ میں خداوند کا کلام روشنی کی طرح چمکتا ہے، اور جب بھی انسان بھٹک جاتا ہے دنیا کی بھول بھلیوں میں تو خداوند کا کلام اسے گائیڈ کرتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کیوں قبول کریں؟ یعقوب 1 باب اس کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ اس لیے ہم خداوند کے کلام کو قبول کریں کہ یہ ہماری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔
افسیوں پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہماری نجات کی خوشخبری ہے، اور رومیو 10ویں باب کی 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کس سے؟ مسیح کے کلام سے۔ ہاللویہ، آمین۔ تو عزیزوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو کیوں قبول کریں، اس لیے کہ ہم نے ڈیفرنٹ پوائنٹس دیکھے، جس میں ایک یہ تھا کہ کلام کے سننے سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آخر میں کچھ پوائنٹس ہم دیکھیں گے کہ خدا کے کلام کی اہمیت کیا ہے۔ خدا کے کلام کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک چراغ کی مانند ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشنے کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تربیت پانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ عزیزوں، آج ہم نے خدا کے کلام کے تعلق سے کچھ باتوں کو دیکھا اور سیکھا۔ یقیناً آپ نے برکت پائی ہوگی، اور اگر آپ نے برکت پائی ہے تو آپ کامنٹس میں آمین لکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو پرسنلی طور پر یہ انکریج کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اپنی بائبل ہونی چاہیے، اور آپ ہر روز خداوند سے گائیڈنس لیا کریں اور خدا کا کلام پڑھا کریں۔ اور جیسا ہم نے دیکھا کہ خداوند کا کلام ہمیں گائیڈنس بخشتا ہے۔ خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے جو بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین۔